غربت کے جسے ولایت کے جرم میں قتل کر دیا گیا. اس کے ماں باپ کی جی بسم اللہ. اس کے بابا کی ولایت. مختصر ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں. قبلہ حکیم صاحب کا حکم میں بعد میں کبھی انشاءاللہ پورا کروں گا. واقعاً سب سے مظلومہ ہے میری مخدومہ. کائنات میں اس جیسا مظلوم کوئی نہیں. میں 3 لائنیں پڑھوں گا. میرے بعد قبلہ بابا الطاف حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں. وہ جی بھر کے آپ کو مصائب سنائیں گے. کائنات میں جتنے بھی غریب ہیں حسین جیسا غریب کوئی نہیں. غریب سے غریب مر جائے لوگ چندہ کر کے کفن پہناتے ہیں. بستے زمانے میں کپڑے جنت سے آتے تھے. اس رنگ میں لوٹا ہے ظالموں نے لاش کو. جب اس بغیرت نے حسین کی قمیص میں ہاتھ ڈالا نا، شبیر کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آیا. آواز دے کے کہتے ہیں حیا کر، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. ہائے کر دینا جسے رونا نہ آئے. فضائل اپنی مرضی سے سنا کرو. مصائب غریب کا غریب بن کے سنا کرو. 10,000 کا مجمع ہو، سارے نہیں روتے، 4-5 روتے ہیں. انہیں روتا دیکھ کر اجنبی بندے پوچھتے ہیں یہ کیا لگتا تھا؟ کبھی زندگی میں حسین کو ضرور ایسے رویا کر. فرشتے رسول سے جا کے پوچھیں یہ تیرے حسین کا کیا لگتا تھا؟ شہید ابن ملعون نے غریب کی نالین لوٹ لیے. اسحاق ابن اشعث ابا لوٹ گیا. خزیمہ ملعون نے قمیص میں ہاتھ ڈال دیا. اللہ لعنت کرے بجدل ابن سلیم پر. حسین کے قاتل کا نام سن کے ضرور لعنت بھیجی کرو. اللہ لعنت کرے بجدل ابن سلیم پر. ایک دفعہ سارے کہہ دو شرم کیوں کرتے ہو؟ بے شمار لعنت. اب مجھ سے پوچھ بغیرت نے کیا ہے؟ یہ وہ کمینہ ہے جس نے حسین کی انگوٹھی کو لوٹا ہے. جنہیں پتا تھا ان کی ہائے نکل گئی ہے، اور قبلہ حکیم صاحب جنہیں نہیں پتا چلا انہیں سمجھا دیتا ہوں. خالی انگوٹھی لوٹ کر گیا. 3 دفعہ اس کتے نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی ہے، انگوٹھی اتری نہیں. بھائی لیاقت آپ مولا کے منظور نظر مداح ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو انگلی میں انگوٹھی آ جائے وہ اتر بھی جاتی ہے؟ جب پہنی ہے غریب نے تو اتری کیوں نہیں؟ مقتل کہتا ہے اتنے زخم تھے ہاتھوں پر. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں تیری ہائے قبول کرے. جنہوں نے غریب کے لیے ہائے کہا ہے، بی بی تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرائے. اور مولا تیری جوانی سلامت رکھے. علی اکبر کی جوتیوں کا صدقہ میری منت ہے میرا بچہ رونا نہ آئے، بے شک نظریں جھکا لینا. اس غریب کے ہاتھوں پر اتنے زخم تھے. اور سیدوں سے معافی مانگ دو. بالداف سجی زخموں میں ورم ہو گیا تھا. ورم کی وجہ سے 3 دفعہ اس نے کوشش کی ہے، انگوٹھی اتری نہیں. مجھ سے پوچھو اس نے کیا؟ یہ کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پر حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھے. دوسرے پتھر سے ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھا. دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا، انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا. زینب لاش میں پوچھتی رہی تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ این اللباسو کا یا آخی. مولا سلامت رکھے. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. غازی ماتم کرنے والوں کو کوئی غم نہ دے. جو غریب کا ماتم کر رہے ہو اللہ تمہارے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. عزاداران امام مظلوم زینب نے 3 سوال کیے. تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ 5ویں انگلی کہاں گئی؟ تیرا لباس کہاں گیا؟ این الراسو کا یا آخی. تیرا سر کہاں گیا؟ سید رو کے کہتا این الرداؤ کے یا اختی. زینب تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ میرے سر سے تیری چادر زیادہ قیمتی. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. خدا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. گھڑیوں میں دیکھنا 1 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں.
ایک ملعون ہے جس کا نام ہے مالک ابن بصر. میں نے ابھی کہا حسین کے ہر قاتل پہ لعنت بھیجی گئی، خدا اس پہ لعنت کرے. اس نے غریب کا عمامہ لوٹا. عمامہ لوٹ کے قافلہ پہنچ گیا کوفے. سارا دن حسین کے قاتل انعام لیتے رہے. اس بے غیرت کی باری نہیں آئی. ابن زیاد ملعون تھک کے کہتے ہیں اب میں تھک گیا ہوں، رات ہو گئی ہے، کل صبح باقی چیزیں لے کر آنا، جتنی لوٹی ہوئی چیز قیمتی ہوگی اتنا قیمتی انعام دوں گا. یہ ظالم عمامہ اٹھا کے گھر آ گیا، صندوق کے اندر عمامے کو چھپا دیا. حسین کا تھکا ہوا قاتل سو گیا. خوشبو سے گھر مہک اٹھا. مومنہ بیوی کی آنکھ کھول گئی، قریب آ کے جگا کے کہتی ہے کس کا گھر اجاڑ آیا ہے؟ بے غیرت سوتے سوتے کہتے ہیں باغی تھا. کہتی ہے بکواس نہ کر، یہ باغی تھا تو میرے گھر زہرا کیوں رو رہی ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. قبلہ حکم کی تعمیل ہو گئی. اگر یہ باغی رونا نہ ہائے کر دیا کر غریب کے کام میں، پتھر دل ہر کام میں بننا، حسین کی عزا میں نہ بننا. آواز آئی یہ باغی تھا تو محمد کی بیٹی میرے گھر میں کیوں رو رہی ہے؟ فاطمہ زہرا کا نام آیا. اس بے غیرت نے سمجھا بیٹے کا عمامہ واپس لینے آئی ہے زہرا. اس نے صندوق سے عمامہ نکالا، ابا میں چھپا کے کہتے ہیں عمامہ میں نے لوٹا ہے، میں فاطمہ کو واپس نہیں دوں گا. لوٹوں میں انعام کوئی اور لے جائے. ساری دنیا نے لوٹا ہے، میں نے لوٹ لیا تو کیا ہوا؟ عمامہ لے کے نکل گیا کوفے کے جنگل میں. علماء کہتے ہیں 1 سال تک غریب کا عمامہ جنگلوں میں اس کمینے کے پاس رہا. سال بعد یہ بے غیرت مر گیا. پھر 2 سال تک شبیر کا عمامہ کوفے کے جنگل کی ریت پہ پڑا رہا. 3 سال بعد حاجیوں کا قافلہ گزرا. ایک حاجی نے خوشبو سونگھ کر عمامہ اپنے سامان میں پھینک دیا. حاجی نے کعبے کا حج کیا. کوئی دعا ہے دل میں رکھنا، میں بی بی کی دعا والا مصائب پڑھ کے چھوڑا ہوں ممبر. حاجی نے مکے کا حج کیا، قبر نبی کی زیارت کے لیے مدینے پہنچا. جب مدینے کے بارڈر پر میرا بوڑھا امام حاجی کے استقبال میں پہلے سے کھڑا ہوا تھا. حاجی امام سجاد کے قریب آیا. سید کہتا ہے اللہ کے گھر کے حاجی اگر تو ناراض نہ ہو تو بغیر اجرت کے مزدور بن کر میں تیرا سامان اٹھا لوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. والدہ حسنین تم سے راضی ہو. امام حسین کی ماں علی کی ولایت پر زندہ رکھے، علی کی ولایت پر موت عطا فرمائے. خدا مقصرین کو ذلیل کرے. اگلے فکروں پہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں. جس بندے کو رونا نہ آئے تھوڑی دیر کے لیے نظر وہ نیچے کر لے گا. میں فکرہ مکمل کر کے سید زادے کو منبر دے رہا ہوں. لال خان صاحب قبلہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. غریب کی غربت کے 2 فکرے سن. سید سجاد فرماتے ہو اللہ کے گھر کے حاجی اگر تو ناراض نہ ہو تو بغیر کوئی اجرت وصول کیے ہوئے مزدور بن کر میں تیرا سامان اٹھا لوں. سید نے اس رنگ سے قبلہ جی اس مزدور بن کر اس حاجی کا سامان اٹھایا. یہ تھی اس کی گٹھڑی. گٹھڑی میں تھا غریب کا امامہ. سجاد کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی سینے پہ ملتا ہے، ہائے کر لے ماتم کر لے جس کا دل کرے. کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے. ادھر محمد مصطفیٰ کی قبر آئی. حاجی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا، محمد کی قبر پہ رکھے. حاجی کہتے تجھے محمد کی قسم سچ سچ بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ سامان میرا ہے چومتا تو کیوں ہے؟ سامان میرا ہے آنکھوں سے کیوں لگاتا ہے؟ سید کہتے میری پوری کائنات ابھی عبداللہ کا عمامہ. کہتے حسین تیرا کیا لگتا ہے؟ آواز آئی حاجی میں حسین کا یتیم ہوں. غریب کے ہاتھ میں عمامہ آیا. اور سرگودے کے غیرت مند مومنوں جس طرح کل خانی کے موقع پر پگڑی باپ کی باندھ کر یتیم ماں کے پاس جاتا ہے، 3 سال کے بعد حسین کی دستار کو ہاتھوں پہ اٹھا کے سجاد عصمت کی دہلیز آیا. کسی بی بی نے مصلی چھوڑا، کسی بی بی نے دھوپ چھوڑی. ادھر سے اصغر کی ماں، ادھر سے زینب عالیہ. شبیر کا امامہ زینب کے ہاتھ میں آیا. زینب عالیہ نے امامے کو کھولا. تیروں کے سوراخ
تلواروں سے پھٹا ہوا، خون سے بھرا ہوا۔ زینب نے عمامہ اٹھایا، قبر محمد پر آئی، عمامے کو کھول کے چادر بنایا، رسول کی قبر پہ زینب نے عمامہ ڈالا، محمد کی قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، رو کے کہہ دیا واہ نانا، مرد ہو کے 3 سال بعد عمامہ برداشت نہیں ہوتا، اور میں مستور ہو کے 70 قدم پہ قاتل کے آگے منتیں کرتی رہی، اور نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے، اور میری ماں نے چکیاں پیس کے، میں محمد کی بیٹی ہوں نانا، نانا 3 سال گزر گئے، تجھ سے عمامہ برداشت نہیں ہوا، میں 70 قدم پہ کھڑی تھی، جب ظالم کا ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا، ہاتھ میں خنجر لے کر وہ وار کرتا تھا، میں رو رو کے کہتی تھی نہ مار، ہمارے